بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مائی ڈیئر ویورز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آپ لوگوں کو اپنی آن لائن رائزنگ سائنس اکیڈمی میں ویلکم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے 9th کلاس کی میتھ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کی ہم نے 1.1 ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب 1.2 ایکسرسائز کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ڈیفینیشن کا سمجھنا ضروری ہے۔ آپ لوگ جب اچھے سے ڈیفینیشن سمجھ پائیں گے تو ہی ہم 1.2 ایکسرسائز جو ہے وہ اس کو ایزیلی کر سکیں گے۔ تو اس لیے ان کو دھیان سے دیکھیں تمام لیکچرز کو، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اگر آپ لوگ ان کو دھیان سے تمام لیکچرز کو دیکھتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو 100/100 مارکس سے نوازے گا، اگر آپ لوگ یہ تمام لیکچر جو ہیں ان کو اچھے سے دیکھتے رہیں گے۔ تو تمام ڈیفینیشنز کو، مطلب پوری بک اس میں ڈیفینیشن بھی ہر چیپٹر کے ساتھ ساتھ سکھائی جائیں گی، اور باقی ساری چیزیں بھی، ایکسرسائز بھی، ہر چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے شارٹ لیکچر بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم بھی نہ لگے۔ تو ہم نے 6 ڈیفینیشنز کر لی ہیں، آج 7 والی ڈیفینیشن کرنی ہے ہم نے، وہ ہے نیگیٹو آف میٹرکس، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں منفی کالم۔ لیٹ اے بی آ میٹرکس، کہتے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک میٹرکس یا ایک کالم ہے، دین اٹس نیگیٹو، پھر وہ مائنس ہو جائے گا، از اوبٹینڈ بائی چینجنگ دی سائن، مطلب جب اس کے ساتھ مائنس کا سائن لگ جائے گا تو وہ چینج ہو جائے گا، مطلب اس کی ویلیو جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ وہ فار دی انٹریز، جتنی بھی انٹریز ہوں گی ان سب کے ساتھ جب ہم مائنس لگا دیں گے تو وہ چینج ہو جائیں گی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نیگیٹو، کیونکہ تمام انٹریز جو ہیں وہ نیگیٹو سائن میں جو چینج ہو جائیں گی۔ تو ہمارے پاس دیکھیے اس کی ایک ایگزامپل ہے، اے از اکول ٹو 1 -2 3 اور 4۔ دین جب ہم اس کے ساتھ مائنس لگا دیں گے تو ہمارے پاس دیکھیں کیا آ جائے گا، -1، جب 2 کے ساتھ مائنس لگایا تو مائنس مائنس +2 ہو گیا، پھر -3 اور -4، ٹھیک ہے۔ تو جتنی مطلب کہ ایک کالم ہے اس کو جب ہم مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ہمارے پاس اس کی تمام انٹری جو ہیں وہ جو پلس ہوں گی مائنس ہو جائیں گی، جو مائنس ہوں گی وہ پلس ہو جائیں گی۔ اب سیمیٹرک میٹرکس، اسکیئر میٹرکس از سیمیٹرک اف اٹ از اکول ٹو اٹس ٹرانسپوز۔ ایک اسکیئر میٹرکس، اسکیئر کا پتہ ہے نا کہ جس کے کالم اور کتاریں برابر ہوں، جس میں کتاریں اور کالم برابر ہوں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ سیمیٹرک کالم، اس کو بولتے ہیں اسکیئر میٹرکس، ٹھیک ہے، یا مربع کالم از سیمیٹرک اف اٹس اکول ٹو اٹس ٹرانسپوز۔ ایک ہم نے مربع کالم لینا ہے جس میں کالموں اور کتاروں کی تعداد برابر ہو، تو پھر اس کا ٹرانسپوز لینا ہے۔ میٹرکس اے از سیمیٹرک اف اے کا ٹرانسپوز از اکول ٹو اے، مطلب ایک ہم نے اسکیئر میٹرکس لیا، اس کا ٹرانسپوز لیا، تو دوبارہ جو اس کا آنسر ہے وہی کویسچن آ گیا، مطلب کویسچن اور آنسر دونوں سیم آ گئے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیمیٹرک میٹرکس۔ دوبارہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ ایک اسکیئر میٹرکس جس میں کتاروں، ایسا میٹرکس ہم نے لینا ہے، ایک ایسا کالم لیا جس میں کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کا ٹرانسپوز لینا ہے۔ ٹرانسپوز لیں گے تو پھر دوبارہ جو اس کا آنسر ہے وہی آ جائے جو اس کا کویسچن تھا۔ ایک اے ہم نے ویلیوز مطلب کہ میٹرکس لے لیا، اس میں جتنی انٹریز ہیں وہ اسکیئر ہونی چاہیے، مطلب اس میں کتاریں اور کالم برابر ہونے چاہیے، 2 کتاریں ہیں تو 2 ہی کالم ہوں، اگر 3 کتاریں ہیں تو 3 ہی کالم ہوں۔ جب ہم اس کا ٹرانسپوز لیں تو دوبارہ اس کا آنسر جو ہے وہی آ جائے جو ہمارے پاس کویسچن ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیمیٹرک میٹرکس۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو دونوں کی سمجھ آ گئی ہوگی اچھے سے۔ یہاں پہ ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس 1 2 3 2 -1 4 3 4 0، تو از اے اسکیئر میٹرکس۔ اسکیئر میٹرک ہونا چاہیے مطلب کہ 3 کتاریں، 3 کالم، تو 3 ہی ہمارے پاس اس کی کتاریں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اسکیئر میٹرکس ہو گیا۔ اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ ٹرانسپوز لینا ہے۔ 1 2 3 فرسٹ رو لی ہم نے، یہ فرسٹ کالم لے لیا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بن گیا ہمارے پاس؟ یہاں پہ آ کے فرسٹ رو بن جائے گی 1 2 3، 2 -1 4، پھر ادھر آ کے یہ دیکھیں ایک رو بن گئی ہے 2 -1 4، پھر ادھر ہم نے 3 4 0 کالم لیا تو ادھر آ کے 3 4 0 کالم بن گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ کویسچن سے میچ کرتا ہے۔
تو وہ کویشچن تھا نا ہمارے پاس 1 2 3 2 -1 4 3 4 0. تو اب جو ہم نے ٹرانسپوز لیا دیکھیں وہ بھی اس کے ساتھ سیم میچ کر رہا ہے، حالانکہ ہم نے اس کے کالمز کو اس کی رو میں چینج کر دیا ہے، لیکن پھر بھی دونوں سیم ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ سمیٹرک میٹرکس. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. سمیٹرک میٹرکس بہت سارے بچے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. ایک مربع قالب لیا ہم نے، اس کا ٹرانسپوز لیا، جب ٹرانسپوز لے لیا وہ اس کا آنسر آ گیا نا ٹرانسپوز جو تھا. اب دیکھنا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس کویشچن تھا ہم نے لیا اس سے میچ کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ایک سمیٹرک میٹرکس کہلائے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہو یہاں تک، کیونکہ یہ بہت ہی ایزی ڈیفینیشن ہے، صرف ان کو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہر سال پیپر میں آتی بھی ہیں، اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ یہ ہر سال پیپر میں آتی ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پیپر میں آنی ہے، تو پھر آپ ان کو اچھے سے کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے مارکس جو ہیں وہ 100/100 آئے. اس کے بعد کیونکہ لیکچر زیادہ لمبا نہ ہو جائے، ہم ایک اور اس کا لیکچر بنائیں گے. ڈیفینیشن جو ہیں 4 لیکچرز کی ہیں، 2 ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ 3rd والا ہے لیکچر. اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.